المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن نصر الله قريب. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم أيدنا بتأييدك، اللهم أيدنا بتأييدك، اللهم أيدنا بتأييدك. معزز حاضرین کرام، گزشتہ جمعے اس بات کی وضاحت کی گئی تھی کہ سارے عالم اسلام سے فلسطین اور اہل فلسطین کے لیے مسجد اقصیٰ کے تحفظ کے لیے دعائیں مانگی جا رہی ہیں. حرمین شریفین میں خود ائمہ حرمین دعا فرما رہے ہیں. اس کے باوجود اللہ رب العزت کی مدد اور نصرت الفور کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ اس کے بہت سارے اسباب ہم نے ذکر کیے کہ کن کن وجوہات کی بنیاد پر اللہ کی مدد رک جاتی ہے. اس میں ہم نے عرض کیا کہ جب معاملات لوگوں کے ٹھیک نہ ہو، جب زبان پر صدق نہ ہو، جب دل کی صفائی نہ ہو، جب آنکھ، کان، زبان اور بدن کے اعضاء اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پر اتر جائیں تو پھر اللہ تعالیٰ کی غیبی جو مدد ہوتی ہے وہ رک جاتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد صرف نبیوں کے ساتھ ہے، اللہ کی مدد صرف صحابہ کرام کے ساتھ ہے، بلکہ اللہ کی مدد ہر مومن مسلمان مرد عورت کے ساتھ ہے. اسی وجہ سے فرمایا انتم الاعلون ان کنتم مومنین، کہ تم ہی سربلند رہو گے، یعنی تم ہی عزت پاؤ گے، تم ہی فتح ملے گی. شرط یہ ہے کہ تم سچے پکے مومن مسلمان ہو جاؤ. اللہ کی جو غیبی مدد ہے وہ ایمان پر ہے. اللہ رب العزت کی غیبی مدد ایمان پر ہے. تو آج جو حالات ہیں اس پر بھی اللہ کی غیبی مدد ہے. اللہ کی غیبی مدد یہ ہے کہ جو شہید ہو رہے ہیں ان کو سیدھے دنیا سے اربوں خربوں کروڑوں گنا بہتر جگہ اللہ جنت عطا فرما رہے ہیں. اور جو پوری فیملی شہید ہو رہی ہے اللہ اس پوری فیملی کو اکٹھے جنت میں پہنچا رہے ہیں. اور جو چھوٹے چھوٹے بچے شہید ہو رہے ہیں اللہ رب العزت ان کو جنت کے طیور جس طرح سے پرندے اڑتے ہیں ایسے اللہ ان بچوں کو طاقت دیں گے کہ وہ عرش کے نیچے کے حصے میں تمام شہداء کی روحیں جمع ہوں گی. تو دنیا تو بظاہر سب کو چھوڑنا ہے، کسی کو آگے تو کسی کو پیچھے. جو مر رہے ہیں ان کی تو دنیا چھوٹ رہی ہے، جو مار رہے ہیں وہ تو نہیں بچ سکتے، ان کو بھی مرنا ہے. اپنے کفر کی وجہ سے ان لوگوں پر عذاب سخت ہو جائے گا. وہ بظاہر دنیا کے لوگوں کے سامنے اپنی عزت بچانے کے لیے کہ کسی نہ کسی وجہ سے لوگوں پر حملہ کر رہے ہیں، معصوموں پر حملہ کر رہے ہیں. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا، جو جان بوجھ کر کسی مومن مسلمان کو قتل کرے. وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا، جان بوجھ کر کسی مومن مسلمان کو قتل کرے فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ، اس کا ٹھکانہ تو ہمیشہ کی جہنم میں ہے. خالداً فیہا، اس جہنم میں وہ ہمیشہ رہیں گے، واپس نہیں نکلیں گے. وغضب اللہ علیہ، اللہ کا غصہ قتل کرنے والوں پر ہوگا. وغضب اللہ علیہ ولعنہ، اللہ کی لعنت ان پر ہوگی.
وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا مُهِينًا، اور اللہ رب العزت ان کو اہانت آمیز ان کو عذاب دیں گے۔ تو جو انتقال ہو رہے ہیں، شہید ہو رہے ہیں، ہم ان کے ساتھ ان کے غم میں برابر کے شریک ہیں۔ ان پر جو آفات و بلیات اللہ کی جانب سے امتحان ہو رہا ہے، اس امتحان میں ہم ان سب کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، بلکہ ہم ہی نہیں، عالم اسلام ان کے ساتھ ہے۔ جیسا کہ ہم نے عرض کیا کہ اپنے ملک کی کچھ ایسی اصولی مجبوریاں ہیں جس کی وجہ سے ہر ملک کا ساتھ نہیں دے سکتا۔ اپنے ملک میں بھی امن رکھنا ہے، آواز تو اٹھا سکتے ہیں لیکن اپنے ملک میں امن رکھنا ہے، تو کچھ اندر کی مجبوریاں ہیں جس کی وجہ سے ان لوگوں کو قدم اٹھانے میں دشواری ہو رہی ہے۔ تو بزرگوں، ایسی بات نہیں ہے کہ لوگ غافل ہیں، لوگ دعائیں کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں، عافیت کی دعائیں کر رہے ہیں، امداد پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن ظاہر بات ہے ظالم کے حصے میں اللہ کا غضب تو ہے ہی، اللہ تعالیٰ ظالم کی پکڑ تو فرمائیں گے۔ تو عزیزان گرامی، اللہ رب العزت کی مدد کیوں نہیں آ رہی ہے؟ اللہ کی مدد نہ آنے کی بہت سارے وجوہات ہم نے ذکر کیے گزشتہ جمعے۔ ان میں سے یہ کہ مسلمانوں کے اعمال کا بدل جانا خود اللہ کی مدد کو روکتی ہے۔ مسلمان تو آج ظاہر میں ہے، حقیقت میں جب صحابہ اور نبیوں جیسا صفات اختیار کر لے گا تب اس کی اللہ کی مدد آئے گی۔ جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سیأتی علی الناس زمان، قیامت کے قریب ایسا زمانے آنے والا ہے کہ لا یبقى من القرآن الا رسم ولا یبقى من الاسلام الا اسم، کہ صرف نام کا اسلام رہے گا اور صرف نام کا پرنٹ کی شکل میں قرآن رہے گا۔ مساجدہم عامرۃ وہی خراب من الہدی، مسجدیں ویران رہیں گی۔ آج ہم سوچ رہے ہیں کہ مصلی بڑھ گئے، یہ جو مصلی بڑھ گئے، یہ مصلی بڑھ رہے ہیں تو وقتی بڑھ رہے ہیں۔ 24 گھنٹے صحابہ مسجد کو آباد رکھتے تھے، آج 24 گھنٹے مسجد آباد نہیں ہیں، وقتی آباد ہیں کہ بھئی اذان ہوئی آئے، نماز ہوئی چلے گئے۔ صحابہ ایسا نہیں کرتے تھے، صحابہ 24 گھنٹے مسجدوں کو آباد رکھتے تھے۔ اس کا ذکر بھی ہم نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مسجد نبوی میں بہت سارے ستون ہیں، اس میں ایک ہے وفود، اسطوانہ وفود، کہ آنے والے مجمع آتے تھے، لوگ آتے تھے، اسلام قبول کرتے تھے، کہیں ذکر کا حلقہ، کہیں قرآن کا حلقہ، کہیں دین کو سیکھنے کا حلقہ، یہ صحابہ کی پوری ترتیب ہوتی تھی۔ اور مسجد نبوی میں اللہ کے نبی کا مدرسہ تھا، صفہ والا مدرسہ، جس میں 24 گھنٹے صحابہ وہیں رہتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دین سیکھتے تھے۔ تو بزرگوں، مسجدیں تو ہوں گی لیکن مسجدیں خراب من الہدی، ہدایت سے خالی ہوں گے۔ آج مسجدوں میں دنیا کی باتیں ہو رہی ہیں، فون کے ذریعے سے مسجد میں دنیا پہنچ چکی ہے، اور مسجد میں رہ کر بھی آدمی مسجد کے باہر رہتا ہے۔ تو یہ قیامت کے قریب کی نشانیاں ہیں کہ مسجدیں تو ہیں لیکن مسجدیں ہدایت سے خالی ہیں، اور مسلمان تو ہیں لیکن اندر سے ایمان نکل چکا ہے۔ مسلمان کا ایمان کمزور ہونے کی وجہ سے اللہ رب العزت کی مدد نہیں آ رہی ہے۔ اسی وجہ سے فرماتے ہیں جس وقت مسلمان کا ایمان پکا ہوگا، ایمان اللہ کی ذات سے ہوگا، ایمان اس کا سچا ہوگا، اس کے ایمان میں کسی قسم کا شرک نہیں ہوگا، وہ اپنے ایمان میں کسی قسم کی بے ایمانی نہ کرے اور کسی قسم کی خیانت نہ کرے، اپنے دل کا یقین اور رجحان صرف اور صرف اللہ کی ذات سے رکھے، تو یقین جائے اللہ کی مدد ضرور آئے گی۔ اب اللہ کی مدد آئے گی کن اسباب پر؟ ضروری ہے نا، آپ بھی محتاج، ہم بھی محتاج، ساری دنیا محتاج ہے کہ اللہ کی مدد کیسے آئے۔ اللہ کی مدد آنے میں سب سے بڑا ذریعہ نماز ہے۔ استعینوا بالصبر والصلاۃ وانھا لکبیرۃ الا علی الخاشعین، یہ بہت بوجھ ہے ان لوگوں پر، نماز کا پڑھنا، صبر کا کرنا ان لوگوں پر بڑا بوجھ ہے جو اللہ سے ڈرتے نہیں ہیں۔ نماز ان لوگوں پر بڑی بھاری ہے۔ فرماتے نماز کے ذریعے سے تم اللہ کی مدد مانگو۔
تجارت کرنے سے پہلے 2 رکعت نماز اللہ سے پڑھو، اللہ رب العزت تمہیں اس تجارت میں برکت دیں گے، تجارت کے نقصان سے بچائیں گے، تجارت کا نفع کم وقت میں دیں گے۔ جیسا کہ ہم نے اس سے پہلے ایک حدیث سنی کہ ایک صحابی بحرین جانے والے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلی رکعتین، بحرین جانے سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھو۔ یہ بحرین نام اسی زمانے سے ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے۔ کیوں؟ اس علاقے میں 2 سمندروں کا التقاء ہوتا ہے، بحر کہتے ہیں سمندر کو، بحرین کہتے ہیں 2 سمندروں کو، اس کی وجہ سے اس کا نام اس زمانے سے وہی پڑا ہوا ہے۔ یہ جو بحرین جانے کا سفر تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صلی رکعتین، 2 رکعت نماز پڑھو، پھر جس مقصد کے لیے تم بحرین جاؤ لیکن اللہ سے مدد تو مانگ کر جاؤ۔ تو مدد آنے کا سب سے بڑا ذریعہ وہ نمازیں ہیں۔ آج نوافل میں بہت کمزوری ہے۔ تہجد تو وہ پڑھے جو اللہ والے ہوتے ہیں، اور وہ پڑھے جس کو رات میں نیند نہ آتی ہو۔ تہجد کیا چیز ہے؟ آج لوگ کہتے ہیں کہ تہجد کیا چیز ہے؟ تو بزرگوں، نوافل کے اہتمام سے اللہ کی مدد آتی ہے، نمازوں کے ذریعے سے اللہ کی مدد آتی ہے، اور نمازوں پر استقامت۔ دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، ہم جماعت کی نماز کسی حالت میں مس نہیں کریں گے۔ سفر ہو، حضر ہو، فلائٹ کا سفر ہو، ٹرین کا سفر ہو، موقع کو دیکھ کر کے ہم اپنے نمازوں کی ترتیب بنائیں گے۔ کیوں؟ اسی کے ذریعے سے اللہ کی مدد آتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی معاملہ پیش آتا، اذا حزبہ امر فزع الی الصلاۃ، اللہ کے نبی علیہ السلام نماز کی طرف متوجہ ہوتے اور نماز کے ذریعے سے اللہ کی مدد مانگتے تھے۔ سرکار دو عالم کی یہ سنت ہے کہ پیغمبر اللہ سے مانگ کر کے اپنے عمل کو شروع کرتے تھے۔ آپ اپنے گھر کی تعمیر کر رہے ہیں، نماز پڑھ کر تعمیر کیجئے۔ آپ اپنے گھر میں بور ڈال رہے ہیں، نماز پڑھ کر بور ڈالیے۔ آپ اپنے گھر میں کوئی شادی بیاہ کام کر رہے ہیں، آپ انفرادی طور پر دعا کیجئے، کسی کو باہر بلانا ضروری نہیں ہے کہ بھئی کاج کے موقع پر، نکاح کے موقع پر، افطاری کے موقع پر کب تک آپ بھاڑے کے دعا مانگنے والے بلائیں گے؟ آپ بھی تو دعا مانگیں، آپ بھی تو کچھ کام کریں، اللہ سے آپ کا کنیکشن بھی تو ہے، آپ بھی تو مومن مسلمان ہیں، آپ خود ہی اللہ سے مدد مانگیے۔ اللہ تعالیٰ تو ہر بندے کی مراد سننے والے ہیں، اللہ ہر بندے کی مراد جانتے ہیں، اللہ دلوں کی کیفیت جانتے ہیں، سب کچھ سمجھتے ہیں۔ تو بندے کو چاہیے کہ بندہ اپنے طرف سے خود ہی کوئی کام کرے۔ اس لیے فرماتے نا، اللہ کی مدد آنے میں دوسرا اہم جو رول ہے وہ صبر ہے۔ صبر کے ذریعے سے ہم اللہ کی مدد حاصل کر سکتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی مدد کے لیے دعا مانگی تھی، لیکن وہ دعا 40 سال کے بعد قبول ہوئی، تو 40 سال تک ان کو صبر کرنا پڑا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ اللہ کی مدد آئی تو ان کو 9 سال تک صبر کرنا پڑا، قید خانے میں رہنا پڑا، تب جا کر اللہ کی ایسی مدد آئی کہ وہ فائنانس منسٹر بن گئے، ایجپٹ کے، مصر کے بنا دیے گئے۔ پیغمبروں پر بھی مدد آئی تو صبر کے بعد آئی ہے۔ ہمارے نبی پر خود صبر آئی، اللہ کی مدد آئی تو 13 سال تک مکے کی سخت زندگی گزارنے کے بعد مدد آئی۔ 13 سال تک ہمارے نبی نے مکے کی زندگی گزاری، صعوبتوں کو برداشت کیا، بھوک کو برداشت کیا، پیاس کو برداشت کیا۔ 3 سال تک ہمارے نبی خود قید خانے جیسے شعب ابی طالب میں تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس گھاٹی میں تھے۔ ہمارے نبی خود اپنی فیملی کے ساتھ صبر کے اس امتحان کی گھڑی سے گزرے۔ آپ کو پانی بند کر دیا گیا، جیسے آج غزہ کے حالات ہیں نا، کہ پانی بند کر دیا گیا، کھانا بند کر دیا گیا، دواؤں کی سپلائی بند کر دی گئی، ساری چیزوں کو بند کر دیا گیا۔ یہ تو ہر زمانے میں ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت ان بندوں کو آزماتے ہیں۔ اب یہ آزما پر اگر اس پر صبر کر لیں تو اللہ اس سے بڑی چیز غزہ والوں کو دینے والے ہیں۔ وہ کون سی بڑی چیز؟ وہ جنت ہے، اللہ کی رضا ہے، جنت کی حور و غلمان ہے، وہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ انہیں دینے والے ہیں۔ اس لیے یہ لوگ بہت آسانی کے ساتھ اللہ کے پیارے ہو رہے ہیں۔ صحابہ کا یہی جملہ تھا نا، فزت ورب الکعبہ، ایسے جو کامیابی کی 2 نشانی لوگ بتاتے ہیں
اس کا کیا ہے ہم کو تو نہیں معلوم، لیکن لوگ اپنی جیت کی نشانی بتاتے ہیں کہ ہم کامیاب ہیں۔ تو آج یہ بچے کہہ رہے ہیں، عورتیں کہہ رہے ہیں، مرد کہہ رہے ہیں کہ ہم کامیاب ہیں۔ صحابہ یہی کہتے تھے، فزت ورب الکعبہ، جب ان پر دشمن کا تیر آتا تھا، جب وہ دنیا سے جا رہے ہوتے تھے تو ان کی زبان سے جملہ نکلتا تھا، فزت ورب الکعبہ، کہ رب کعبے کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ تو بزرگوں کتنے صحابہ شہید ہوئے، شہادت کتنی پیاری چیز ہے۔ حضرت عمر شہید ہوئے، حضور کے سسر بھی ہیں اور امیر المومنین بھی ہیں، شہید ہوئے۔ ہزاروں کا صحابہ کا مجمع، ان کے ہوتے ہوئے حضرت عمر شہید ہوئے، حضرت عثمان شہید ہوئے، مدینے میں شہید ہوئے، صحابہ کے ہوتے ہوئے شہید ہوئے، حضرت علی شہید ہوئے، حضرت حسن، حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ، ان کی کسی وجہ سے ان کو زہر دے کر کے ان کو شہید کیا گیا۔ حضرت حسین تو شہادت تو مشہور ہے۔ تو بزرگوں بھائیوں، یہ وہ صحابہ ہیں جو بڑے بڑے صحابہ مانے جاتے ہیں، سب شہید ہیں۔ شہادت اگر کوئی بری چیز ہوتی، شہادت اگر کوئی بری چیز ہوتی تو ان صحابہ کو نہ ملتی۔ اللہ رب العزت اپنے محبوب بندوں کو شہادت دیتے ہیں۔ شہادت دشمن کے حملے سے اگر مارا جائے تو اس کو شہادت کی موت کہتے ہیں۔ تو یہ دشمن کے حملوں سے جو شہادت ہو رہی ہے، اس کا بہت بڑا مقام ہے۔ تو یہ وقت صبر کا ہے، صبر کا، تحمل کا وقت ہے، اور صبر کے ذریعے سے اللہ کی مدد آتی ہے۔ تو بزرگوں صبر کرنا ہے اللہ سے مانگتے ہوئے۔ اللہ کی مدد آتی ہے نماز کے ذریعے، اللہ کی مدد آتی ہے صبر کے ذریعے، اللہ کی مدد آتی ہے دعا کے ذریعے۔ دعا کے ذریعے ہمارے نبی نے اللہ سے مدد حاصل کی، جیسا کہ مختلف غزوات میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی۔ صحابہ کہتے ہیں ہم نے حضور علیہ السلام کے بغل کی سفیدی دیکھی، آپ اتنی جم کر دعا مانگ رہے تھے، پورا صحابہ کا مجمع آپ کی دعا میں شریک ہے۔ تو دعا کے ذریعے سے اللہ کی مدد حاصل کی جاتی ہے۔ یہ جو ہم دعائے قنوت پڑھتے ہیں، پچھلے کئی جمعے سے پڑھ رہے ہیں کہ مجمع بہت ہوتا ہے، پتہ نہیں کس کی آمین اللہ قبول کرے۔ فجر میں تو روزانہ پڑھتے ہی ہیں اور جمعے میں بھی پڑھتے ہیں، تاکہ کسی نہ کسی کی آمین اللہ قبول کر کے مدد بھیجے۔ تو بزرگوں یہ جو دعائیں مانگ رہے ہیں، یہ کوئی رسم نہیں ہے، یہ کوئی ایکٹنگ نہیں ہے، بلکہ یہ براہ راست اللہ رب العزت سے تعلق ہے۔ اللہ سے مانگنا ہے، اللہ کی مدد مانگنا ہے۔ تو اللہ کی مدد آئے گی کس سے؟ نماز سے، صبر سے، دعا سے۔ اور چوتھی چیز جو اللہ کی مدد آئے گی، وہ مومن مسلمان کے یہ قدم آگے بڑھانے سے۔ اللہ فرماتے ہیں میرے بندے تو ایک قدم آگے بڑھا، بقیہ کام میں کروں گا۔ جیسے ایک صاحب، بخاری شریف کی روایت ہے، صحیح بخاری میں یہ قصہ لکھا ہوا ہے۔ ایک صاحب آئے اپنے دوست کے پاس، کہنے لگے بہت پریشان ہوں، مجھے آپ کچھ درہم دیجئے۔ سونے کے سکوں کو کہا جاتا ہے، 1000 درہم یا 100 درہم انہوں نے ان سے مانگا۔ انہوں نے کہا کہ کوئی گواہ لے کر آئیے، آپ کو رقم میں دیتا ہوں، گواہ لائیے۔ انہوں نے کہا وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اللہ تعالیٰ میرے لیے گواہ بہت ہے، میرے پاس کوئی گواہ نہیں، اللہ اس معاملے کے گواہ ہیں۔ پھر انہوں نے کہا کہ آپ کوئی ضامن لائیے۔ ضامن مطلب اگر آپ نہ دیں تو آپ کے بدلے میں کوئی دے، آپ کا بیٹا دے، آپ کا بھائی دے، آپ کا کوئی سرپرست تو ہو، ضامن لے کر آئیے۔ انہوں نے کہا وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اللہ تعالیٰ میرا کفیل اور وکیل ہے، یہ معاملے کا دیکھنے والا بھی اللہ ہے اور اس معاملے کو پورا کرنے والے بھی اللہ ہیں۔ چنانچہ بزرگوں وہ جو دو صاحب تھے، ان میں ایک سمندر کے اس پار رہتے تھے اور دوسرے سمندر کے اس پار رہتے تھے۔ چنانچہ انہوں نے اللہ پہ بھروسہ کیا اور 1000 درہم ان کو دے دیا۔ اور درہم کوئی معمولی چیز نہیں، سونے کے سکے ہوتے تھے، اس زمانے میں بھی وہ قیمتی رقم تھی اور آج کے زمانے میں تو بہت ہی زیادہ قیمتی ہے۔ 1000 درہم اس زمانے میں بھی قیمتی، آج بھی۔ تو بزرگوں وہ سونے کے سکے انہوں نے دے دیے تجارت کے لیے۔ اب یہ سفر کر کے واپس آئے، اتنے مہینے میں ہم دیں گے، ایک مدت طے ہوئی۔ اس لیے فرماتے ہیں نا، جب بندہ سچا ہوتا ہے تو اللہ کی طرف سے مدد آتی ہے۔ اپنی بات پر جم جانا یہ بہت بڑی بات ہے۔
اپنے بات پر جم جانے پر اللہ کی مدد آتی ہے۔ فاستقم کما امرت، جس بات کا تمہیں حکم دیا جا رہا ہے آپ اس پر جم جائیے۔ چنانچہ وہ تو لے کر گئے، کچھ مہینوں کے بعد ان کو یاد آیا ارے مجھے تو امانت دینا ہے، اللہ کو میں نے گواہ بنایا ہے، میں جھوٹا ہو سکتا ہوں، اس لیے انہوں نے وہ پوری رقم لے کر سمندر کے کنارے آئے، کشتی کے ذریعے آ کر واپس دیں گے۔ جب آئے تو سمندر میں طغیانی ہے، کوئی کشتی نہیں، طوفان کی وجہ سے لوگ کشتی نہیں چلا رہے ہیں۔ وہ انتظار کرتے کرتے انہوں نے دیکھا کہ بھئی وعدہ تو خلاف ورزی ہو جائے گی، اس لیے انہوں نے کوئی ایسا بمبو یا کوئی ایسی چیز لی جس کے اندر وہ سونے کے سکے اندر رکھ کر کے انہوں نے اس کو مضبوط طریقے سے مضبوط باندھ کر کے انہوں نے یہ کہتے ہوئے سمندر میں ڈال دیا کہ اللہ یہ امانت ہے، میرے بس میں یہاں تک تھا، ان تک پہنچانا یہ آپ کی ذمہ داری ہے، میں نے آپ کو گواہ بنانا ہے، میں آپ کو وکیل بنایا تھا، اللہ اپنے کرم سے یہ امانت ان تک پہنچا دیجیے۔ ظاہر بات ہے بزرگوں، یہ کوئی معمولی انسان کمزور ایمان والے کے لیے ایک واقعہ سمجھ میں آتا ہے، اگر سچا پکا مومن مسلمان ہے تو اس کا ایمان بڑھ جائے گا، اس لیے کہ وہ جانتا ہے کہ سمندر پر بھی اللہ کی حکومت ہے، پانی پر بھی اللہ کا قبضہ ہے، اور زمین کے ذرے ذرے پر اللہ کا قبضہ ہے۔ چنانچہ وہ جو بمبو کی شکل میں تھا وہ لڑکتے جاتے 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 اس پار پہنچا، تو وہ کیا دیکھتے ہیں کہ وہ جنہوں نے قرض دیا تھا وہ وہاں کسی بہانے سے آئے، تو انہوں نے دیکھا کہ ایک بمبو ہے، چلو یہ بمبو مجھے کچھ کام آئے گا، کام کی نیت سے جب انہوں نے اٹھایا تو اس کے اندر وہی ان کے 1000 درہم موجود تھے، تو انہوں نے اس رقم کو لے کر اپنے پاس رکھا۔ جب یہ پورا طوفان تھم گیا، بخاری کی روایت ہے، اس میں کوئی پھینکنے والی بات نہیں، پکی روایت ہے، اور اللہ کے نبی نے فرمایا ہے، تو بزرگوں کچھ دن کے بعد جب وہ طوفان تھم گیا تو واپس یہ سمجھ کر ان کے دوست ایک اور 1000 درہم لے لیے، ہو سکتا وہ ان کے پاس پہنچے یا نہ پہنچے، مجھے تو امانت پہنچانا ہے۔ تو یہ کشتی میں سوار ہو کر ان کے پاس پہنچے اور ان سے کہا یہ آپ کی امانت، اس دن مجھے آپ کو پہنچانا تھا، لیکن سمندر میں طغیانی کی وجہ سے میں نہیں پہنچا سکا۔ انہوں نے کہا نہیں، آپ کے جو 1000 درہم تھے بطور امانت وہ مجھے پہنچ گئے، اللہ کی جانب سے پہنچ گئے۔ تب انہوں نے پورا واقعہ سنایا کہ اس دن میں سمندر کے پاس آیا اور میں آپ کو پہنچانے کے لیے آیا، طوفان ہونے کی وجہ سے میں نے یہ کام کیا۔ تو بزرگوں یہ بات کی سچائی ہے، فرماتے تم ایک قدم آگے بڑھو اللہ کی طرف سے مدد آئے گی، تم اللہ کی طرف مدد چاہتے ہو ایک قدم آگے بڑھو۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو زلیخا جو بادشاہ کی گھر والی تھی، اس نے محل میں سارے دروازے بند کر دیے، اور حضرت یوسف دیکھ رہے تھے کہ محل کے پورے دروازے ادھر سے بند ہیں، اندر سے نہیں آدمی کھول کر کے چلے جائے، اس طرف سے بند ہے، جیسے اس دروازے کا اس طرف لاک کیا ہوا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام دیکھ رہے ہیں کہ یہ سب بند ہیں، لیکن حضرت یوسف قدم آگے تو بڑھائے، جب انہوں نے آگے بڑھا دروازے کے قریب آئے تو یہ دروازے خود بخود کھلتے چلے گئے۔ فرماتے اللہ کی مدد آنے کا یہ چوتھا ذریعہ ہے، پہلا ذریعہ نماز، دوسرا ذریعہ دعا، اور تیسرا ذریعہ صبر، اور چوتھا ذریعہ ایک قدم تم آگے بڑھاؤ، تم اپنے بس میں جو کام ہے وہ کرو۔ ایک بزرگ کے پاس ایک صاحب آئے، کہنے لگے کہ حضرت مجھے حج کو جانے کی بہت خواہش ہے، تو حضرت نے فرمایا کہ بھئی اس کی کیا علامت ہے کہ تمہارے پاس خواہش ہے؟ انہوں نے کہا کہ میں تمنا رکھتا ہوں، اللہ سے مانگتا ہوں، تمنا رکھتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا یہ تمنا، یہ خواہش ہے، اس سے کام پورا نہیں ہوگا۔ تو وہ پریشان ہو گئے، پھر کس سے کام پورا ہوگا؟ انہوں نے کہا کہ کچھ رقم جمع تو کرو۔ انہوں نے کہا میرے پاس رقم ہی نہیں ہے، بچتی ہی نہیں ہے میرے پاس رقم، پیسے ہی نہیں ہے میرے پاس۔ تو انہوں نے کہا اپنے پورے خرچ میں 1 روپیہ تو آپ کے پاس ہوگا، تو آپ 1 روپیہ حج کی نسبت پر ڈالو، پھر اللہ سے مانگو، جب تمہارا ایک قدم 1 روپے کے ذریعے سے جائے گا تو پھر اللہ تمہاری مدد فرمائے گی۔ بندے کو اپنے بس میں جو ہے وہ کرنا ہے، جب بندہ ایک قدم آگے بڑھائے گا تو اللہ کی مدد آئے گی۔ ایک علاقے میں ایک بادشاہ
اس کے پڑوس میں ایک بڑھیا کا گھر تھا. جو بادشاہ تھا وہ سمجھتا تھا کہ بھئی بڑھیا کے گھر کو ہٹا دیں گے اور اپنے محل کی توسیع کریں گے، بڑا کریں گے محل اور خوبصورت بنائیں گے. چنانچہ وہ بڑھیا کسی کے یہاں گئے، رشتہ داروں کے یہاں، آنے میں 2-3 مہینے لگ گئے، بہت تاخیر ہو گئی. جب واپس آتی دیکھتی کیا ہے کہ اس کا جو محل تھا وہاں محل نہیں ہے. بڑی پریشان ہوئی، اس کے آس پاس کے لوگوں سے پوچھا کہ بھئی یہ میرا گھر تھا کہاں چلا گیا، میرا گھر کہاں چلا گیا. تو اس کے جو بادشاہ کے وزراء تھے اس میں سے ایک نے کہا کہ دیکھ بادشاہ اپنے گھر کی توسیع کرنا چاہتے تھے، تجھے بہت دیکھا تو نظر نہیں آئی. 3-4 مہینے گزر گئے، انتظار کرتے کرتے اس نے ڈیمالش کیا اور اس کی تیری جگہ پہ اپنا محل تعمیر کر لیا. تو وہ جو بوڑھی تھی وہ مومنہ تھی، نیک تھی. وہ 2 رکعت نماز پڑھی، اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائی اور کہنے لگی کہ مالک یقیناً میں تو یہاں پر نہیں تھی لیکن تو تو یہاں موجود تھا. اللہ میں تو یہاں موجود نہیں تھی، تیری ذات تو یہاں موجود تھی، آپ تو یہاں موجود تھے. اللہ آپ میرا فیصلہ کیجئے، اس بادشاہ اور میرے درمیان فیصلہ کیجئے. روایتوں میں کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ بزرگوں جو توسیع اس نے اپنے گھر کی چھت کے ذریعے کی، اس کے دعا کے ختم پر وہ چھت دھڑام سے نیچے گر گئی. یہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے. سمجھو اللہ کا جس کا کنیکشن اللہ کی ذات سے ہو جاتا ہے تو پھر اللہ کی مدد آتی ہے. ایک صحابیہ کا قصہ قرآن کریم میں ہے. قد سمع اللہ قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله والله يسمع تحاوركما. میاں بیوی کے آپس میں لڑائی ہوئی، جھگڑا ہوا اور شوہر نے کچھ ایسا جملہ کہہ دیا، اس کی وجہ سے ان پر زہار ہو گیا. زہار یعنی ایسا کوئی عمل ان سے ہو گیا زبانی کہ تم نے اپنی والدہ کی طرح ہو، یا فلاں جو محرمات ہیں ان کے ساتھ تشبیہ دینے کی وجہ سے ان پر وہ وقتی طور پر جائز نہ تھی اور انہوں نے اپنی بیوی کو چھوڑنے کا ارادہ کیا. اللہ رب العزت قرآن کریم کی اس آیت کو سن رہے تھے. اللہ نے قرآن کریم کی آیت نازل فرمائی اور انہوں نے اللہ سے شکایت کی. وہ عورت نے اللہ سے شکایت کی، صحابیہ نے اللہ سے شکایت کی. اللہ رب العزت حضرت جبرائیل کو بھیج کر پیغمبر کی خدمت میں پہنچایا کہ تو ان دونوں کے درمیان یہ جھگڑا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ آسمانوں پہ سن رہے ہیں. قد سمع اللہ قول التي تجادلك في زوجها، کہ اپنے بیوی کے سلسلے میں ان کا جو جھگڑا ہوا اس کو اللہ اپنے آسمانوں پہ سن رہے ہیں. حضور کو نہیں پتا، صحابہ کو نہیں معلوم. میاں بیوی کا جھگڑا تو پرسنل گھر پہ ہوتا ہے. اس کی اطلاع اللہ کے نبی کو حضرت جبرائیل کے ذریعے عطا فرمائی. یہ وہ اللہ کی ذات تھی. تو بزرگوں ہمارے سب حالات کی خبر اللہ کو ہے، لیکن اللہ کی مدد آئے گی کب؟ ان راستوں سے اللہ کی مدد آئے گی. ہم کو ایک قدم آگے بڑھانا ہے. جب ہمارے بس میں جو کام ہے اگر ہم وہ کام کریں گے تو پھر اللہ کی مدد آئے گی. حضرت رابعہ بصریہ بڑی اللہ والی تھی. ان کے گھر پر ایک مرتبہ چور آیا اور گھر کے اندر داخل ہوا. دیکھا تو کہیں کوئی ایسا قیمتی سامان ملا نہیں، سیدھا سادہ گھر تھا. تو یہ کچھ اچھی چادر نظر آ رہی تھی. اس نے سوچا کہ چلو ٹھنڈ کے زمانے میں یہ چادر ہی کام آئے گی تو میرا آنے کا جو مقصد ہے وہ تو پورا ہو جائے گا. اس نے اندر گیا، وہ چادر لے کر بھاگنے لگا. جیسے ہی بھاگنے لگا تو کتابوں میں ہے کہ اس کو چکر سی آ گئی. سامنے اندھیرا نظر آیا جس سے وہ نیچے گرا اور وہ چادر اٹھا کے پھینک دیا. جیسے ہی اس نے چادر کو پھینکا اس کی ہوش آ گئی، پھر وہ آگے بڑھ گیا. تو بزرگوں کتابوں میں لکھا ہوا ہے یہ حضرت رابعہ کی کرامتوں میں سے ہے. کسی کی یہ آواز آئی کہ جو اللہ کا ہوتا ہے اس کی ہر چیز اللہ کی ہو جاتی ہے. حضرت رابعہ کا بڑا مقام تھا نا، عورت تھی لیکن تہجد گزار تھی، بڑی نیک تھی. ان کا واقعہ ہم بارہا سنتے رہتے ہیں. نیکی کی وجہ سے اللہ نے ان کی چادر کی حفاظت کی. کتنے واقعات ہم آپ کے سامنے سنا رہے ہیں. سمجھنے کے لیے تو ایک واقعہ بھی کافی ہے. 6 سے 7 واقعات آپ کے سامنے ذکر ہوئے. ایک اسی طرح سے ایک آدمی اپنے گھر والی کو لے کر جا رہا تھا، راستے میں اچانک اس بندے کی اس عورت پر کیچڑ اڑ کے اس پر پڑ گیا.
اور جو اس طرف سے گزر رہے تھے وہ اللہ والے تھے، تو اس بندے نے اس اللہ والے کو زور سے تماچا لگا دیا کہ میری بیوی پر کیچڑ تم نے اچھال دیا۔ حالانکہ ایسا نہیں تھا، اللہ رب العزت کو اس بات پر اللہ رب العزت کو اس بات پر غصہ آیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے جو شوہر تماچا لگایا وہ زمین پر گر کر تڑپ رہا ہے، زمین پر گر کر تڑپ رہا ہے۔ لوگوں کا مجمع جم گیا، ہجوم جم گیا۔ وہ عورت کہنے لگی یہ میاں جی نے میرے شوہر پر کچھ کر دیا ہے، ابھی اچھا تھا نیچے گر گیا۔ تو بزرگ کہنے لگے دیکھیے ان کے شوہر نے مجھے تماچا مارا، ان کے محبوب مجھے تماچے مارے، میرے محبوب نے ان کو تماچا مارا، ان کے محبوب نے مجھے تماچا مارا اور میرے محبوب نے ان کو تماچا مارا۔ یہ اس وقت ہوا بزرگوں جب ان کا کنیکشن اللہ کے ساتھ مضبوط ہو۔ آج جو حالات ہم پر ہیں یہ حالات کی بنیادی وجہ امتحان چل رہا ہے، عالم اسلام کا امتحان چل رہا ہے، اور امتحان سختی سے لیا جاتا ہے۔ وَزُلْزِلُوا، امتحان لینے میں کبھی حالات بگڑ جاتے ہیں۔ صحابہ کرام کی زندگی میں بھی ایسے امتحان آئے تھے، انہوں نے کہا متی نصر اللہ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول۔ تم یہ سمجھتے ہو کہ جنت میں یوں ہی چلے جاؤ گے؟ جنت میں جانا کوئی آسان نہیں ہے کہ بھئی بیٹھے بیٹھے جنت میں پہنچ جاؤ۔ جنت میں پہنچنے کے لیے پچھلی قوموں پر بڑے حالات آئے، مستهم البأساء والضراء، ان کو تنگیاں آئیں، بھوک سے پیاس سے ان کو ستایا گیا۔ آج جو بھوک پیاس سے ستانا جا رہا غزہ میں یہ اس زمانے میں بھی ہوا۔ مستهم البأساء والضراء وزلزلوا، ان کے اوپر اتنے خطرناک حالات آئے کہ ان کی زندگی تہس نہس ہو گئی، مجبور ہو کر صحابہ پیارے نبی کی خدمت میں پہنچے۔ متی نصر اللہ، حضور ہم اتنے سالوں سے آپ کی بات مان کر اللہ کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں، اللہ کے ہم سچے پکے مومن بندے ہیں، ہمیں یقین ہے اللہ کی ذات پر کہ اللہ کی مدد آنے والی ہے، لیکن متا کب آئے گی؟ کفار تو کفار ہیں، مشرک تو مشرک ہیں، کب آئے گی اللہ کی مدد؟ اللہ رب العزت نے جواب دیا الا ان نصر اللہ قریب، یقیناً اللہ کی مدد ان قریب آنے والی ہے۔ یہ حالات جو چل رہے ہیں یہ حالات قرب قیامت کے حالات ہیں۔ دجالی فتنوں میں سب شکار ہوں گے۔ ہم سب کے ہاتھ میں جو موبائل ہے یہ سب دجالی بہت بڑا جال ہے۔ اس دجالی فتنے میں بچے اٹکے ہوئے ہیں، جال میں اٹک جاتے نا، مچھر اٹک جاتے، مکھی اٹک جاتی، جال میں کیڑے اٹک جاتے ہیں، کبھی جالوں میں جانور اٹک جاتے ہیں، انسان اٹک جاتے ہیں۔ یہ دجال کا جال ہے۔ آج ہمارے بچے اٹکے ہوئے ہیں، ہمارے نوجوان اٹکے ہوئے ہیں، ہماری عورتیں اٹکی ہوئی ہیں، ہمارے بڑے اٹکے ہوئے ہیں، ہر کسی کو موبائل کے ساتھ دلچسپی ہے۔ یہ دجالی فتنہ ہے، اور یہ دجالی فتنہ جیسا کہ روایتوں میں گھروں تک پہنچے گا، اور اچھوں کا ایمان اس سے پتہ چل جائے گا کہ یہ ایمان کی کس سطح پر ہے، کس پوزیشن پر ہے۔ یہ قرب قیامت کی علامتیں ہیں۔ بدکاری عام ہو جائے گی، زنا عام ہو جائے گا، یکثر الزنا۔ صحابہ اکرام فرماتے ہیں کہ بخاری کی روایت ہے یشرب الخمر یکثر الزنا، کہ شراب عام ہو جائے گا۔ شراب عام ہو جانے کا مطلب بیچنے والے خریدنے والے زیادہ ہو جائیں گے۔ شراب نہ صحیح تو شراب کی قسمیں بن جائیں گی کہ بھئی یہ نشہ لو، اس سے فائدہ ہے۔ جس چیز میں بھی بندے کو نشہ آ رہا ہے وہ سب شراب کے اقسام ہیں۔ اور بزرگوں برائی عام ہو جائے گی۔ لوگ کہتے ہیں کیسے عام ہے؟ آج بزرگوں بدن کے بہت سارے اعضاء کا زنا ہوتا ہے۔ آج جو سب سے زیادہ زنا ہو رہا ہے وہ اپنے نگاہوں کا زنا ہو رہا ہے۔ آج قرب قیامت ہے، نگاہوں کا زنا۔ آدمی بھرے بازار میں تو دوسروں سے ڈرتا ہے، لیکن گھر کے اندر جب موبائل میں دیکھتا ہے تو بزرگوں آنکھوں کا زنا ہوتا چلا جاتا ہے۔ یہ وہ ہے قیامت کے قریب یکثر الزنا، کہ زنا عام ہو جائے گا۔ ہاں بھائی ہو رہا ہے تو اب کرنا کیا ہے؟ واپس آنا ہے، اندر جانا نہیں ہے، اپنے واپس آگے نہیں بڑھنا ہے، واپس آنا ہے۔ جو چیزیں ہم کو کھوکھلا کر رہی ہیں ان سے توبہ
کرنا ہے. اور جیسے لکڑی میں اگر دیمک چڑھ رہا ہے یا لکڑی میں باریک سے ہول پڑے ہوئے کیڑے آ رہے ہیں تو بندے کیا کرتے ہیں؟ دوائی کا انتظام کرتے ہیں، ان کو پیک کرنے کی ترتیب بناتے ہیں. اگر لوہے پر زنگ پڑ رہا ہے اس کو صاف کر کے پینٹ کیا جاتا ہے. بدن آدمی کا خراب ہو رہا ہے، ٹیسٹنگ کی جاتی ہے کہ میرے بدن میں اس طرح کے پھوڑے آ رہے ہیں، لال پھوڑے، سفید پھوڑے، کھجلی کے پھوڑے، الگ الگ ٹائپ کے بدن میں امراض میرے بڑھ رہے ہیں. جو ماہر امراض ہوتا ہے اس کے پاس پہنچ کر تشخیص کرتے ہیں. تو بزرگوں آج ہماری روح کے پھوڑے بڑھ رہے ہیں. پھوڑے بڑھتے بڑھتے اللہ نہ کرے تو دنیا میں کتنے لوگوں کو کینسر کے پھوڑے ہو گئے تو ان کی زندگی ہی کینسل ہو گئی. جیسے چھوٹے موٹے پھوڑوں سے چھوٹی موٹی تکلیف، کینسر کے پھوڑے سے بڑی تکلیف. ایک ایک انجیکشن سے سر کے بال نکل جائیں گے، بندہ کمزور ہو جائے گا. جیسے جسم کے اندر، جسم کے اوپر یہ الگ الگ پھوڑے ہیں تو بزرگوں یہ گناہ، یہ روح کے پھوڑے ہیں. یہ روح کے پھوڑے، ہماری روح کی خطرناکی ان گناہوں کے اندر چھپی ہوئی ہے. کون دنیا میں ایسا عقل مند انسان ہے جو اپنے ہاتھ سے اٹھا کر آگ کو کھائے؟ کون عقل مند انسان ایسا ہے جو اپنے ہاتھ سے بچھو کو اٹھا کے جیب میں ڈال لے؟ کون ایسا عقل مند انسان ہے جو ہد کے اندر اپنے ہاتھ کو ڈالے کہ سانپ مجھے ڈس جائے؟ چھوٹی چھوٹی بندہ گوارا نہیں کرتا. اور مچھر اڑ رہا ہو تو پکڑ کر اس کو مار دیتے ہیں کہ مچھر سے ملیریا پھیل جائے گا. جسم کے بیماریوں کا تو ڈر ہے لیکن روح کی بیماریوں کے علاج کی کوئی فکر نہیں، کوئی تشخیص نہیں، جس کی وجہ سے یہ حالات ہم پر تسلسل سے آ رہے ہیں. کاروبار میں برکت نہیں، بزنس میں برکت نہیں، ہاتھ میں تنگی ہے، گھر میں پریشانی ہے. ایک تنگی تو نبیوں پر بھی تھی، ایک تنگی پریشانی تو انبیاء پر بھی تھی، لیکن وہ تنگی وہ پریشانی پر وہ خوش تھے. وہ تنگی پریشانی پر وہ خوش تھے، لیکن آج ہم خوش ہیں کیا؟ تو بزرگ آج ہم خوش نہیں ہیں. ہم جا کے لوگوں کو شکایت کرتے ہیں، بہت پریشانی ہے، بہت تنگی ہے، بہت لاس ہو گیا، فلاں نے یہ کر دیا، فلاں نے یہ کر دیا. ہمارے میں ان میں یہی شکایت ہے. حضرت بی بی فاطمہ کی زندگی تو ہائی فائی تو تھی نہیں. حضرت بی بی فاطمہ تو زہرا کی زندگی تو بڑی تنگی میں گزری ہے. ان کی تنگی تو بہت مشہور ہے. اور بزرگوں حیات الصحابہ میں حضرت بی بی فاطمہ پر حضور علیہ السلام نے عافیت کے کلمے دیے، تسبیح فاطمہ دی، لیکن وہ کبھی شکایت نہیں، کبھی شکایت نہیں. اللہ کی ذات سے شکایت نہیں. اللہ جس حال میں بھی رکھے، اللہ اس حالت میں بھی ہم تیرے سے خوش ہیں. حضرت بی بی فاطمہ کے گھر پہ فاقہ ہے. حضرت علی سے فرمایا جاؤ میں کچھ چیز بن کر کے دیتی ہوں، تم بازار میں فروخت کر کے کچھ کھجوریں لاؤ. اتنی تنگی تھی حضرت فاطمہ کے گھر میں. آج ایسی تنگی ہمارے گھر میں تو نہیں. ہمارے بچیوں کا نام بھی فاطمہ ہے، بھتیجی کا نام ہے، بھانجی کا نام ہے، بیوی کا نام ہے، کسی کے بہن کا نام ہے، لیکن وہ بی بی فاطمہ کی زندگی میں ہماری زندگی میں بہت فرق ہے. آج ہم کو چل کر جانے میں شرم آتی ہے، آج ہم کو پرانی سواری میں شرم آتی ہے، آج ہم کو بزرگوں ضرورتوں کے وقت پر نہ ہونے پر ہم شکایت کرتے ہیں. خدا کی قسم بزرگوں یاد رکھو، جس دن ہم شکایت کرنا چھوڑ دیں گے اور صبر پر آئیں گے، اللہ سے ہر حال پر راضی رہنے کے لیے ہم تیار ہوں گے، تو سمجھو ہماری زندگی اللہ والوں کی طرف آ رہی ہے. اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا، نیکی کی طرف لانا، یہ اس وقت کی سب سے بڑی ضرورت ہے. تو بزرگوں اللہ کی مدد آنے کے 4 راستے ہیں. ان میں پہلا راستہ نماز، دوسرا راستہ صبر، تیسرا راستہ دعا، اور چوتھا راستہ اپنے بس میں جو ہے وہ کرو. نیکی کی طرف آنے، یہ قدم آگے بڑھو. ایک زمانے میں بہت کچھ میں کر دیا حضرت، کر دیا چھوڑو. مزہ ما مزہ لیسا علیہ الخزا، جو چیز گزر گئی، اب اس چیز کو اٹھانا نہیں، پرانے ریکارڈ کو نہیں اٹھانا، نیا ریکارڈ بناؤ. نیا ریکارڈ اتنا زبردست بناؤ کہ پرانا ریکارڈ خود ہی ختم ہو جائے، پرانا ریکارڈ خود ہی ختم ہو جائے. اپنے نئے ریکارڈ کو بناؤ، اپنی نئی زندگی کو بناؤ، اپنے نیک اچھے دوستوں کی طرف آؤ، نیک محفلوں میں جاؤ. نیک محفلوں سے بھی بندے کا ایمان بنتا ہے.
اچھی صحبتوں سے بندے کا ایمان بنتا ہے۔ بزرگوں کے واقعات کو پڑھو، اللہ والوں کی زندگی کو دیکھو، جن مبارک ہستیوں کے نام 500-600 سال کے بعد بھی زندہ ہیں، آباد ہیں، عظمت سے ان کا نام لیا جاتا ہے۔ ان مبارک ہستیوں کی ہسٹری کو پڑھو، ان کی تاریخ کو پڑھو، ان کی سیرت کو پڑھو۔ مجھے بھی پڑھنا ہے، آپ کو بھی پڑھنا ہے۔ تو بزرگوں تب جا کر کے زندگی میں چینجز آئیں گے، زندگی میں بدلاؤ آئے گی۔ اچھے کپڑے پہننا کوئی بدلاؤ کا ذریعہ نہیں ہے، اچھی واچ ڈالنا کوئی بدلاؤ کا ذریعہ نہیں ہے، اچھا میک اپ کرنا کوئی بدلاؤ کا ذریعہ نہیں ہے، ہائی فائی بنگلے اور کار کا استعمال کرنا کوئی بدلاؤ کا ذریعہ نہیں ہے۔ اگر کوئی بندہ جھوپڑی میں ہو اور جھوپڑی میں رہ کر وہ اپنے اللہ سے خوش ہے تو وہ بندہ کامیاب ہے، اس بندے کے بنسبت جو بندہ محل میں رہ کر اللہ کی ناشکری کرتا ہو، محل میں رہ کر اللہ کی ناشکری کرتا ہو، اس بندے سے وہ بندہ بہتر ہے جو غربت میں اللہ سے خوش ہے، اللہ سے راضی ہے۔ تو اس لیے فرماتے ہیں اس حال میں بھی ہم اللہ سے راضی رہنا ہے۔ اس وقت جو غزے کے حالات ہیں یہ صرف وہاں کے نہیں، سارے عالم کے یہی حالات ہوں گے، اور قرب قیامت میں جگہ جگہ مسلمانوں پر یہ حالات آئیں گے۔ ہم کو گھبرانا نہیں ہے، اللہ نے قرآن میں کہہ دیا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، کہ ہم تمہارا امتحان لیں گے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ میں آگے بھی اور پیچھے تاکیدی جملہ ہے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ ہم ضرور بھی ضرور تمہاری چیک کریں گے، تمہارا ایگزام لیں گے، تمہارا امتحان لیں گے۔ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ خوف دے کر کے، دشمن کا خوف کے ذریعے سے ہم تمہیں چیک کریں گے۔ مِّنَ الْأَمْوَالِ تمہارے بزنس کو ٹھپ کر کے کمزور کر کے تمہیں چیک کریں گے کہ بزنس کم ہو کر بھی تم گناہوں کی طرف جاتے ہیں یا اللہ کی طرف آتے ہیں۔ وَمِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ اور جانوں کے جانیں ختم ہو جائیں گے، ہم تمہارا امتحان لیں گے کہ اس حال میں بھی تم اللہ سے راضی ہو نہیں ہو۔ اتنے جانے چلے گئے، 7,000 8,000 لوگ فلسطین میں شہید ہو گئے۔ تو بزرگوں بظاہر یہ دنیا کا نقصان ہے، حقیقت میں یہ لاس میں نہیں ہے، یہ 8 کے 8,000 پر جنت فکس ہے، اللہ کی طرف سے جنت طے ہے۔ اب مسئلہ ان کا نہیں جو گئے، مسئلہ ہمارا ہے کہ بھئی ہمارا کیا ہوگا، ہمارا امتحان اللہ کیسے لینے والے ہیں۔ مسئلہ تو ہمارا ہے، ہماری فیملی کا ہے، ہمارے بیوی بچوں کا مسئلہ ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے عافیت کی دعا مانگنا ہے کہ اللہ ہمیں ہر حال میں دین پر استقامت عطا فرما، ہر حال میں دین پر استقامت عطا فرما۔ اپنے در کا بھیکاری ہم کو بنا، تیرے در میں ہاتھ اٹھا کر کے بھیک مانگنے والا بنا، اور دوسروں سے اپنے ضروریات پورا ہونے سے حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمیں اپنے در کا سوالی بنا، اپنے در میں بھیکاری ہمیں بنا۔ اللہ سے اللہ کو مانگنا ہے، اللہ سے اللہ کو مانگنا ہے۔ تو بزرگوں دھیرے دھیرے جب ہم اللہ سے قریب آئیں گے تو پھر اللہ ہمارے سارے کام ایسے ہی بنائیں گے جیسے ان 7 سے 8 واقعات میں اللہ نے بنائے۔ کیسے کیسے واقعات ہوئے، یہ واقعات کے ذریعے سے ہمارا ایمان پختہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس وقت کے حالات میں دین پر استقامت ہم سب کو عطا فرمائے، اللہ عافیت کا معاملہ فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم پر رحم اور کرم کا معاملہ فرمائے، ہمارے اوپر سے غصے کی نظر اللہ تعالیٰ ہٹا لے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔